السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد دانش۔ محترم سامعین و ناظرین، آپ کے سوالات کے جوابات کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بٹلہ ہاؤس شاہ مسجد کے امام و خطیب مفتی احمد بن محمد ارشد خان صاحب۔ جی مفتی صاحب، عبداللہ بھائی شاہین باغ سے معلوم کرتے ہیں، اگر کوئی آدمی ہمارا کچھ سامان چوری کر رہا ہو تو کیا ہم نماز توڑ سکتے ہیں یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامدا و مصلیا و مسلما، اما بعد۔ جی ہاں، مذکورہ سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہو، نماز کے دوران ہی کوئی چور آئے اور نمازی کا کوئی سامان یا کوئی چیز چرانے لگے، تو اگر وہ چیز کم از کم 1 درہم کے برابر ہو تو اس آدمی کے لیے اجازت ہے کہ وہ اپنی نماز کو توڑ کر اپنے سامان کی حفاظت کرے۔ اور آج کل کے گراموں کے حساب سے 1 درہم وہ کم از کم 3 گرام چاندی کے برابر ہوتا ہے، اور 3 گرام چاندی آج کل کے حساب سے وہ 150 اور 200 روپے کے برابر ہوتی ہے۔ عمر بھائی جی بی نگر سے کمنٹ باکس میں معلوم کرتے ہیں، بیٹھ کر نماز پڑھتے ہوئے رکوع میں کتنا جھکنا چاہیے اور پاؤں سرین سے ملے رہیں گے یا علیحدہ ہو جائیں گے؟ اس کی وضاحت فرمائیں۔ جی ہاں، اگر کوئی آدمی کسی عذر کی وجہ سے بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہو تو رکوع کرتے ہوئے اس کی سرین کا پاؤں سے علیحدہ ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ آدمی کی پیشانی یہ اس کے گھٹنوں کے مقابلے میں آ جائے، اتنا جھکنا رکوع میں کافی ہے۔ یعنی اتنا جھکے کہ اس کا سر وہ آدمی کے گھٹنوں کے برابر ہو جائے۔ اس طرح جھکنے سے اس نمازی کا رکوع مکمل ہو جائے گا۔ شیخ اویس کا سوال ہے، محلے کی مسجد چھوڑ کر بلا کسی شرعی ضرورت کے دوسری مسجد میں نماز پڑھنا کیسا ہے؟ فقہاء کرام نے اس بات کی صراحت کی ہے کہ آدمی کا بلا کسی شرعی ضرورت کے دوسری محلے کی مسجد میں نماز پڑھنا افضل نہیں ہے، چاہے اس مسجد میں نمازیوں کی کثرت ہوتی ہو، بلکہ اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھنا افضل ہے، چونکہ محلے والوں پر حق ہے کہ وہ اپنے محلے کی مسجد کو آباد کریں، لہٰذا آباد اس وقت ہوگی جب محلے کے لوگ اپنے محلے کی مسجد میں نماز ادا کریں گے۔ ایک صاحب کا سوال ہے، ایک شخص نے منت مانی کہ اگر میں امتحان میں پاس ہو گیا تو 1000 بار سبحان اللہ پڑھوں گا، تو کیا اب پڑھنا واجب ہے؟ مذکورہ سوال کا جواب یہ ہے کہ آدمی اگر کسی مقصد کے خاطر کوئی منت مانتا ہے یا نظر مانتا ہے تو جس چیز کی منت مانی جا رہی ہے وہ چیز ایسی ہو جو شریعت میں فرض یا واجب کی جنس سے ہو، یعنی وہ زندگی کے کسی بھی حصے میں وہ چیز فرض ہو، واجب ہو۔ اور سبحان اللہ کہنا آدمی پر پوری زندگی بھی واجب یا فرض نہیں ہے، لہذا سبحان اللہ کی منت نہیں مانی جائے گی۔ اب اگر اس آدمی کا کام مکمل ہو گیا ہے، یعنی یہ امتحان میں پاس ہو گیا ہے، تو اس آدمی پر 1000 بار سبحان اللہ کہنا یہ واجب نہیں ہے۔ البتہ اگر کہہ لیتا ہے تو اچھی بات ہے، باعث ثواب ہوگا، لیکن اس کے برخلاف اگر آدمی درود شریف کی منت مانتا ہے کہ میں 1000 بار درود شریف پڑھوں گا تو ابھی اس منت کو ادا کرنا ضروری ہوگا، یعنی اس شخص کے لیے 1000 بار درود پڑھنا یہ واجب ہوگا، چونکہ زندگی میں کسی نہ کسی موقع پر 1 بار تو درود شریف کا پڑھنا یہ واجب ہے۔ ذاکر صاحب بٹلہ ہاؤس سے معلوم کرتے ہیں، خفین پر مسح کی ابتدا کب سے مانی جائے گی؟ جی ہاں، خفین یعنی چمڑے کے موزوں پر مسح کی ابتدا اس وقت سے ہوگی جب آدمی نے اچھی طرح طہارت حاصل کر کے اپنے پاؤں میں موزوں کو پہن لیا، اور اس کے بعد جب اسے پہلی بار وضو ٹوٹے گا، حدث لاحق ہوگا، یعنی آدمی پیشاب کر لے یا یہ کہ اپنی ضرورت سے فارغ ہو، اس کے بعد جب وہ وضو کرے گا اس وقت سے مسح کی ابتدا شروع ہوگی۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نے دن میں 11 بجے وضو کر کے اپنے موزے پہنے، لیکن ظہر کی نماز سے پہلے اس نے پیشاب کیا، پیشاب کرنے کے بعد جب وضو کی اس وقت سے اس آدمی کا وقت شروع ہوگا۔ اور مقیم آدمی کے لیے موزے پر مسح کی مدت وہ 1 دن اور 1 رات ہے۔ معروف بھائی کا سوال ہے، اسلام میں گوہ کھانا کیسا ہے؟ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے نزدیک یعنی حنفی اسکول آف تھاٹ میں گوہ کا کھانا جائز نہیں ہے۔ گوہ یہ ایک بدبودار قسم کا جانور ہوتا ہے جو عرب بھی زمانے جاہلیت میں کھایا کرتے تھے، اور آج بھی بہت سارے علاقوں میں کچھ لوگ اس کو کھاتے ہیں۔ ایک صاحب کا سوال ہے، الصلاۃ خیر من النوم اور قد قامت الصلاۃ کے جواب میں کیا کہنا چاہیے؟
جی ہاں، تکبیر میں اور اقامت میں جب قد قامت الصلاۃ کہا جائے تو اس کے جواب میں کہا جائے گا اقامہ اللہ و ادامہا، اور فجر کی اذان میں جب الصلاۃ خیر من النوم کہا جائے تو اس کے جواب میں کہا جائے گا صدقت و بررت۔ شبیر بیلم صاحب کامنٹ باکس میں معلوم کرتے ہیں، کوئی مقتدی مسجد میں بلند آواز سے رکوع و سجدے کی تسبیح پڑھتا ہے، قریب والے بھی سنتے ہیں، تو اس کا کیا حکم ہے؟ جی ہاں، نماز کے دوران امام صاحب تو اتنی زور سے تکبیرات کہیں گے کہ مقتدی بآسانی ان تکبیرات کی آواز کو سن سکے، البتہ مقتدی صرف اتنی زور سے کہے کہ اس کے اپنے خود کے کان سن سکے، اتنی زور سے نہ کہے کہ قریب کے مقتدیوں تک بھی اس کی آواز جا رہی ہو۔ بسا اوقات اتنی زور سے کہنا یہ دوسرے مقتدیوں کے لیے بھی پریشان کن ہوتا ہے۔ عبدالباری بہار سے کامنٹ باکس سے معلوم کرتے ہیں، اگر کوئی شخص کسی طالب علم کو دیکھ کر جلتا ہے تو وہ کیسا ہے؟ جی ہاں، کوئی طالب علم کو دیکھ کر جلے یا یہ کہ کسی دوسرے مسلمان آدمی کو دیکھ کر جلے، حسد کرے، شریعت میں یہ نہایت ہی ناپسندیدہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی سے حسد کرنا وہ آدمی کی نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ یہ سوکھی لکڑیوں کو کھا جاتی ہے، اور حسد کہا جاتا ہے کہ کسی آدمی کے پاس کوئی نعمت موجود ہو، اس کے زوال کی خواہش کرنا، تمنا کرنا، مجھے ملے یا نہ ملے لیکن اس کے پاس یہ نعمت نہیں رہنی چاہیے، اس کو حسد کہا جاتا ہے۔ شریعت میں یہ بہت ہی ناپسندیدہ ہے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا۔ محترم سامعین و ناظرین، آپ ہمارے دار ارقم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو پریس کریں، ویڈیو کو لائک کریں، صدقہ جاریہ کی نیت سے ویڈیو کو شیئر بھی کریں، اور اسی طرح اپنے سوال ہم تک پہنچاتے رہیں۔ جزاک اللہ۔